میرے اللہ کے نبی علیہ السلام جن کو سب سے پہلے خبر سے اجاگر کیا گیا، اٹھایا گیا تھا، وہ نبی میدان محشر میں ابھی بھی قائم ہیں، اللہ کے سامنے سر سجدہ ریز کیے رو رہے ہیں، سر سجدے میں رکھ کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ میرا اللہ پوچھے گا ارفع راسک یا محمد، میرے نبی سر اٹھائیے، فسأل توتک اشفع تشفع، آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا، آپ سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اللہ کے نبی کہیں گے اللہ دنیا میں ایک ہی سوال کرتا تھا، قیامت کے دن میرے امتیوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرنا، میرے امتیوں کے معاملے میں مجھے شرمندہ نہ کرنا، میرے امتیوں کا بیڑا پار کرنا، زندگی بھر دنیا میں ایک ہی میں دعا کر رہا تھا۔ اے اللہ آج میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میری امت کا ایک بڑا طبقہ جہنم میں گیا ہے، اے اللہ میری امت کے ان لوگوں کو جہنم سے نکال دے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سفارش، نبی علیہ السلام کی ریکویسٹ سن کر میرا اللہ کہے گا اے میرے فرشتوں جاؤ جہنم میں امت محمدیہ کے ان لوگوں کو نکال لاؤ جن کے سینے میں 1 دینار کے برابر ایمان باقی ہے، 1 دینار کے برابر ایمان باقی رہنے والوں کو نکالا جائے گا جہنم سے اور جنت کی نہر میں غوطہ لگا کر ان کو جنت میں بھیجا جائے گا۔ پھر اللہ کے نبی سر سجدے میں رکھے رو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہے گا ارفع راسک یا محمد، اے نبی سر اٹھائیے، آپ پوچھیے آپ کو دیا جائے گا، آپ سفارش کیجیے آپ کی سنی جائے گی۔ اے اللہ میری امت کا طبقہ ابھی بھی جہنم میں ہے، اے اللہ ان کو جہنم سے نکال لے، اللہ میں اپنے لیے کچھ نہیں میری امت کے لیے سوال کروں گا، میری امت کو بچا لے۔ اللہ کے نبی کے اس دوسری مرتبہ کی سفارش پر اللہ کہے گا فرشتوں جاؤ جہنم میں امت محمدیہ کے ان لوگوں کو نکال لاؤ جن کے سینے میں آدھے دینار کے برابر ایمان باقی ہے، ان کو بھی نکالا جائے۔ نبی علیہ السلام ہمارے نبی جو ہماری فکر میں دنیا میں روتے تھے آخرت میں روئیں گے، اللہ کے سامنے سفارش کریں گے، کہیں گے اللہ سر رکھ کر تیسری مرتبہ روئیں گے، کہتے ہیں میرے نبی اس وقت عرش الہی کے سامنے میدان محشر میں سجدے میں جو تسبیح کے جملے ادا کروں گا وہ آج تک دنیا میں کسی نے ادا نہیں کیے، میں بھی نہیں جانتا، وہ قیامت کے میدان میں اسی وقت میرے ذہن میں اللہ وہ تسبیح کے کلمات ڈالے گا، اسی وقت وہ حمد و ثنا کے کلمات میں بلند کروں گا۔ اللہ کہے گا تیسری مرتبہ اٹھاؤ سر مانگیے دیا جائے گا۔ یا اللہ میری امت ابھی بھی جہنم میں ہے، نکال اللہ میری امت کو جہنم سے نکال۔ اللہ تعالیٰ تیسری بار کہے گا میرے فرشتوں امت محمدیہ کے ان لوگوں کو جہنم سے نکالو جن کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر ایمان باقی ہے، من حبۃ من خردل الایمان، رائی کے دانے کے برابر ایمان باقی ہے، ان کو نکال لاؤ۔ نبی علیہ السلام کی سفارش سے ان کو نکالا جائے گا۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ کو معلوم سینے میں رائی کے دانے کے برابر ایمان کس کا رہتا ہے اور کس کا نہیں رہتا؟ آپ کو معلوم؟ شاید آپ کو نہیں معلوم۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ ومن لم یستطع فبلسانہ ومن لم یستطع فبقلبہ ذلک اضعف الایمان۔ جب بھی تمہاری آنکھوں سے کوئی منکر دیکھو، کوئی شرک دیکھو، کوئی بدعت دیکھو، کوئی اللہ کو ناراض کرنے والا کام تمہارے رشتہ داروں میں، تمہارے خاندان میں، تمہارے گھر میں، تمہارے محلے میں، تمہارے اڑوس پڑوس میں دیکھو، اللہ کہتا ہے میرے نبی فرماتے ہیں اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روکو۔ اگر طاقت نہیں ہے ہاتھ سے روکنے کی، زبان سے روکو، زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے، دل میں برا سمجھو، اس بدعت کا تماشا کرتے ہوئے نہ کھڑے ہو جاؤ بلکہ وہاں سے نکل پڑو۔